بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوریون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو امید کرتی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور دوسروں کو پرسکون زندگی بسر کرنے دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جہاں تک میں نے پچھلی ویڈیو کو چھوڑا تھا اس کے آگے سے ولاگ کو کنٹینیو کر رہی ہوں. آپ نے دیکھا تھا میں نے کبھی اپنی دیورانی جٹھانی کی کبھی برائی نہیں کی، یہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں 5 سال سے اس چینل پہ کام کر رہی تھی، میں کبھی بھی نہیں کرتی تھی. لوگ بولتے تھے ایسی ہوتی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں، اپنی اپنی رودات بتاتے تھے جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ سب بیچاریاں آ کے بتایا کرتی تھیں، مگر میں چپ چاپ سنا کرتی تھی. میں کہتی تھی دیکھو یار، جو ہاں سیم ماحول ہی چل رہا ہے، سیم ہی ماحول ہے. تو میں بڑا دل سے دعائیں دے کر آتی تھی ان کو. لیکن آج میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آج کبھی ایسا وقت آئے گا کہ میں بھی ڈالوں گی. میں نے ابھی تک منہ نہیں کھولا تھا. جس میری جٹھانی نے قائم کو مارا ہے، اس نے خالی قائم کو نہیں مارا، قیوم کو بھی مارا ہے. میرا ایک اور بیٹا تھا قیوم، 6 ماہ کا میرا پیٹ تھا. اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں پیٹ سے ہوں، 6 مہینے کا پیٹ ہے. یہ آئی تھی، اس کا ڈیفینس میں گھر ہو گیا تھا. اس زمانے میں اس کا ڈیفینس میں گھر بھی ہو گیا تھا، لیکن میں لیٹی ہوئی تھی تو یہ اچانک اندر آ جاتی تھی، اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی تھی. اس نے کمرے لاک کیے ہوئے تھے اور یہ پڑھتی ہوئی آتی تھی. ایک نوحہ ہے ندیم سرور کا، قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے، اس کے شروع کے شعر پڑھتی تھی یہ. ٹھیک ہے، اس کے شروع کے شعر پڑھتی تھی. اتنا تکبر، اتنا غرور ہے اس مغرور عورت میں. اللہ اس کا غرور زمین پہ لائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ آمین. اللہ اس کا غرور زمین پہ لائے گا. مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے. اچھا، اس نے خالی یہ نہیں کیا کہ قیوم اور قائم کو مارا ہے، اس نے میری بچہ دانی پہ بھی جادو کروایا. ٹھیک ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اس وقت. اس نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اب تمہارے اولاد ہو جائے نا تو تم میرے منہ پہ آ کے تھوک دینا. اگر اس نے یہ نہیں کہا تو یہ ریان عباس جو اس کا بیٹا ہے نا، اس کے منہ پہ یہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے. اس نے نہیں کہا ہے قرآن پہ. اس نے قرآن کھولا اور قرآن کھول کے اس نے کہا کہ میں نے تمہاری بچہ دانی پہ جادو کر دیا، اب تم ماں نہیں بن سکو گی کبھی. اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت، اللہ کا عذاب. اور اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کا ریان مر جائے، ریان عباس اس کا مر جائے اگر یہ جھوٹ بولے. اتنی بڑی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس نے مجھ سے کہا ہم نے بچہ دانی پہ تمہاری جادو کروا دیا تو ماں نہیں بن سکتی. قائم کو مار دیا ہم نے، ہمارا دل گارڈن گارڈن ہو گیا. اس نے یہ قرآن کھول کے کہا، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا. اس نے، آپ کو پتہ ہے جب شب برات میں لوگ جاتے تھے، شب برات میں قبرستان میں، اور یا عید کے دن قبرستان جاتے تھے لوگ دیکھنے کے لیے مردوں کو. عید کے دن لوگ جاتے ہیں، بہت سے گھروں میں ایسا ہے. تو یہ اوپر کہتی تھی کہ اپنے میاں سے کہ ہمارا کون ہے، ہمارا کون ہے جو ہم قبرستان جائیں. دیر سے ہی سویر سے، سویر سے ہی دیر سے، دیر ہوئی یا سویر ہوئی، گیا تو نہ کوئی تمہارے گھر سے قبرستان. ایسا نہیں کرتے. آج یہ وقت تمہارا ہے، ہمارا دور آئے گا. تم دیکھنا، تم نے ہماری بچہ دانی پہ جادو کیا، ہم خاموش رہے. ہم نے یوٹیوب پہ 5 سال کام کیا، ہم نہیں بولے. اس چینل کی بات کر رہی ہوں، خالی 5 سال کام کیا. میں اس چینل پہ کھڑی ہوں نا ابھی، تو اس چینل کے متعلق بات کر رہی ہوں. 5 سال کام کیا، میں نہیں بولی کبھی بھی. لیکن جب تم بلا وجہ چھیڑنے آؤ گی میں بتاؤں گی. ہر بار نہیں ہوتا یار، ہر بار نہیں ہوتا. تمہارا ڈیفینس میں بہت بڑا گھر ہے، 4 منزلہ سے 3 منزلہ اس کا گھر ہے، پتہ ہے آپ کو. اور تکبر اس کا اتنا ہے کہ یہ آتی تھی تو اس نے 3 کمرے اوپر کے بند کر رکھے تھے، اپنے انڈر کسٹڈی کر رکھے تھے. میری واشنگ مشین اس نے دور پھینکی ہوئی تھی کہ میں واشنگ مشین دور سے اٹھا کے لاتی تھی اور اپنے کپڑے دھوتی تھی اپنے باتھ روم میں کر کے. ٹھیک ہے، اور یہ پڑھتی ہوئی آتی تھی قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے. سارے جو یہ نوحہ سنیں گے نا، سب کو پتہ چل جائے گا، سارے عالموں کو پتہ ہے کیا ہوا تھا. اور یہ شروع کے شعر پڑھتی تھی. صحیح کہا تھا تم نے، قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے. تم نے اپنے آپ کو ہندی بتایا، تم نے صحیح بتایا اپنے آپ کو، تم نے صحیح بتایا. تم اصل میں ہو ہی غلام زادی، تم ہو غلام زادی سادات کی. تم نے صحیح بتایا اپنے آپ کو. لیکن امام حسین تمہیں اپنی غلام زادیوں میں نہیں رکھتے ہیں. تم حرام زادی ہو، کیونکہ تم حرام زادی ہو. جو کسی کی کوکھ پہ بندش لگا دے، جو کسی کی اولاد مار دے، وہ حرام زادی ہے. تم حرام زادی ہو. آج میں اتنی بڑی بات تم سے کہہ رہی ہوں. جادو کرنے والے کا کبھی نہ کبھی نقصان ضرور ہوتا ہے، اور جنت اسے نہیں ملتی، جنت کی ہوا تک نہیں سونگے گا. تو 1 نمبر کی جہنمی عورت ہے. ایک بات یاد رکھنا، تو نے زندگی بھر جادو کیا ہے اور جادو سے تو نے ریان عباس کو پیدا کیا ہے. میری بچہ دانی پہ جادو کروا کے تو نے بچوں کو پیدا کیا اپنے. تو یاد رکھنا تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا، نہ اللہ کے نزدیک نہ کسی انسانیت کے نزدیک. تیرے سامنے آئے گا
تو نے جس تکلیف سے میرے قائم کو مارا ہے, تو نے جس جادو سے میرے 6 مہینے کے پیٹ کو گرایا, میرے قیوم کو مارا ہے, مجھے ماں بننے سے جادو کیا کہ میں ماں نہ بن پاؤں کبھی, تیرے سامنے آئے گا. تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے تجھ پہ نہیں پڑے گی, میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, تو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے, میں یہ ظلم بتا رہی ہوں یہاں پہ. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے اوپر عذاب کے دروازے کھلنے والے ہیں. تو یہ دیکھ, میں خاموش رہتی تھی, میں نہیں بولتی تھی کبھی بھی, لیکن میں آج بول رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے تیرے اوپر عذاب کے دروازے کھلیں گے. تو نے جو میرے قائم اور قیوم کے ساتھ کیا وہ تیرے ریحان عباس کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھنا, میں کبھی نہیں بولتی تھی یہاں پہ. میں نے 8 سال اپنے چینل کو دیے, میں نے نہیں بولا. میں نے 5 سال اپنے چینل پہ خاموش کیا, خاموشی سے کام کرتی رہی, خاموش کام کیا میں نہیں بولتی تھی. جب تو آئے گی میرے ساتھ بدتمیزی کرے گی تو اب میں خاموش نہیں رہوں گی, تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں. اب سمجھ آئی تجھے؟ میرا بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جہنم کے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہیں. بس تیری رسی اللہ کھینچے گا, تیرے گلے میں بٹے گا اللہ رسی. تو دیکھنا, تو نے جو کیا ہے تیرے سامنے آئے گا, تیرے میاں کے سامنے آئے گا. تو نے جس تکلیف سے 6 مہینے کے بچے کو قائم کو مارا ہے وہی تکلیف تم لوگ سہو گے, دیکھنا انشاءاللہ. آمین. اور بھی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی رہوں گی اس چینل پہ, بتاتی رہوں گی. اب بتاتی رہوں گی اس چینل پہ. نہیں بتاتی تھی میں بڑا اچھا کہتی تھی, میں نہیں بتاتی تھی. اندر سے کہتی ہے, جب عید والے دن سب لوگ جا رہے تھے قبرستان, تو اندر سے کہتی ہے کہ حالانکہ اس کی ساس کے لیے جا رہے تھے, اس کی سسر کے لیے جاتے تھے وہ لوگ سب, کہتی ہے ہمارا کون ہے وہاں پہ جو ہم جائیں. تیری ساس نہیں تھی قبرستان میں, تیرا سسر نہیں تھا قبرستان میں, جنہوں نے تجھے اپنے گھر میں پناہ گزیر دی. تیرے پاس تو گھر بھی نہیں تھا, تیرے پاس تو گھر بھی نہیں تھا. دنیا گواہ ہے, خاندان گواہ ہے, تم لوگوں کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا. جن کا کھایا تم لوگوں نے, ان کے قبرستان میں ملنے کے لیے بیٹے جا رہے, تو کہہ رہی ہے ہمارا کون ہے قبرستان میں جو ہم جائیں عید والے دن. ارے کھانا کھاؤ بیٹھ کر عید والے دن. ریحان عباس کے منہ پہ تو ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ تو نے یہ جملہ نہیں کہا. میں علم عباس کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس نے یہ جملہ کہا تھا. مولا عباس کی کنیزی سے مولا عباس نکال دیں اگر یہ جملہ غلط کہا ہے میں نے. تو اتنی بڑی بات کہی ہے میں نے آج. روٹی مجھے مولا عباس دیتا ہے, روٹی مجھے میرا اللہ دیتا ہے. اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں میں آج. اتنی بڑی بغضی ہے جن کا کھا کے یہ جوان ہوئی, جن کے گھر میں یہ بہو بن کے آئی, یہ ان کی نہیں ہے تو یہ میری کیا ہوگی. بس میرا قصور اتنا تھا, میرے لڑکا پیدا ہو گیا تھا, اس نے یہ کام کر لیا. اس کے لڑکے نہیں ہو رہے تھے. جس بہن کے لڑکے ہو رہے ہیں, ایمان کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں میں, اپنے بچوں کی حفاظت کرنا. بڑی بڑی وحشی درندی عورتیں پڑی ہوئی ہیں اس وقت, لڑکے کے لیے کھیل جاتی ہیں. لڑکی پل جاتی ہے آرام سے, لڑکے کے لیے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. آگے میں نے دال پکائی تھی, وہ دال کا بھی ولاگ ڈالوں گی. یہ جو دال بھیگی رکھی ہوئی ہے وہ اس کا بھی ولاگ ڈالوں گی. وہ جو KFC ڈالا تھا, ایک رات پہلے KFC آرڈر کیا تھا, رات میں 3:30 بجے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی. ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ ہمارے گلی میں ٹینٹ لگا دیا گیا تھا کہ ہمارے گیٹ کے اوپر کسی نے, تو ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا اس رات. تو ہم بھوکے تھے, تو ہم نے KFC آرڈر کیا تھا, تو وہ میں نے اس وقت ڈالا کیونکہ ہم لوگ بہت بھوکے تھے. ہمارے گیٹ پہ کسی نے ٹینٹ لگا دیا تھا اپنی شادی کا, ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ اس رات بہت زیادہ بھوکے تھے, تو ہم نے رات میں یہ KFC آرڈر کیا تھا. تو میں نے پچھلی ویڈیو میں KFC ڈالا تھا. پھر برتن دھوئے تھے, میں نے ڈالا آپ کو. اس کے بعد کا سین یہ تھا جو میں نے یہاں ڈالا. برگر جلدی ہم لوگ بنا رہے ہیں کیونکہ میں نے برتن جب دھوئے تھے تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی. بہت تیزی سے میں برگر بنا رہی ہوں یہ اپنے شوہر کے ساتھ, کیونکہ میں شامی کباب وغیرہ بنا کے رکھتی ہوں, چیزیں وغیرہ بنا کے رکھتی ہوں. لیکن بہت بار اتفاق ایسا بیٹھ گیا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اور کسی نے ہمارے گیٹ پہ ٹینٹ لگا دیا بغیر پوچھے گچھے, اور وہ پورا شامیانہ بند کر دیا تھا. ہم لوگ بھوکے تھے, تو ہم نے پھر رات میں KFC آرڈر کیا تھا. ہم لوگ خود لے کر آئے تھے جا کے. آرڈر تو کرتے نہیں ہم لوگ سیکیورٹی کی وجہ سے, تو ہم نے خود جا کے لیا تھا. اور اگر کسی کو ایسا ہی مسئلہ ہے تو پلیز ان سیل چیزیں مت لیا کریں. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جن کے پیچھے ایسے لوگ, ایسے درندے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سیل چیزیں مت لیا کریں. یہ بہت گرم ہو رہا تھا, مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا اس وقت, اتنا توا گرم ہو گیا تھا کیونکہ آج ہلکی بھی آ رہی ہے, تیز بھی آ رہی ہے, ٹھیک. اچھا جی, میرے تینوں چینلوں کا ڈسکرپشن باکس میں جا کے دیکھ لیجیے گا. جو YouTube پہ ہی میرے تینوں چینل ہیں ان کا لنک دے دیا ہے میں نے آپ کو, تو جا کے دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے جی. اور اللہ کرے وہ عورت مر جائے جس نے ان لوگوں کو میرا لنک بتایا ہے, یہ خاندان والوں کو.